بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان ایک خوشی میں مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، نعت النبی کے جلسے ہوتے ہیں اور حضور کی سیرت کو عام کی جاتی ہے۔ بڑی بہتر بات ہے، بڑی مناسب بات ہے۔ عزیز بزرگوں، آج مجھے جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں ہر انسان اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمان بھی ہے، یہود و نصارہ بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ناستک بھی ہے، دہریے بھی ہے، ایتھیس قسم کے لوگ بھی ہے۔ ہر طرح کے انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری انسانیت کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ پوری انسانیت کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ نے اس کائنات کو بڑا خوبصورت وجود دیا ہے۔ بڑی خوبصورت اللہ نے اس دنیا کو بنائی ہے، اس کائنات کو بنائی ہے۔ جب ہم اس دنیا کے اندر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بڑا ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ کبھی دیکھیں نا، رنگ برنگی پھول نظر آتے ہیں، باغیچے نظر آتے ہیں، آبشارے نظر آتے ہیں، کہیں پہاڑ خوبصورت نظر آتے ہیں، پہاڑ کے اندر سے جھرنے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کسی ایسی جگہ پر چلے گئے تو ندی خوبصورت نظر آتی ہے، کہیں سورج کے نکلنے کا منظر بڑا ہی پیارا لگتا ہے، کبھی چاند کی روشنی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، کبھی ستاروں کا ٹمٹمانا بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ یہ سب کس کی پیداوار ہے؟ اللہ کی ہے۔ اچھا، اللہ نے ان سب مخلوق کو بنایا، یہ ساری کے ساری مخلوق، سب کے سب مخلوق اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ سورج دیکھا کبھی کہ مجھے آج نہیں نکلنا ہے اور بہت دن ہو گئے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، لاؤ تھوڑا سا میں بھی ریلیکس کر لوں، آج نہیں آنا ہے مجھے؟ یا میں مشرق سے پورب سے نکلتا ہوں، آج میرا موڑ اتر یا دکھن سے نکلنے کا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ سمندروں کو دیکھیں، اپنے پورے دائرے کے اندر وہ بہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان کی موجیں اٹھ رہی ہے، ان کے اندر روانی ہے، طغیانی ہے، جوش ہے، نرمی ہے، شانت ہونا ہے، اچھلنا ہے، لیکن وہ اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات یعنی پرندے، چرندے، درندے، جھاڑ، پھول، پتیاں، ان سب میں بھی غور کرے، ہر ایک جس کا جو دائرہ ہے اسی میں وہ چل رہا ہے اور اسی میں وہ کام کر رہا ہے۔ جانوروں کو آپ دیکھیں نا، چوہا اپنا سوراخ بنانا کبھی نہیں بھولتا ہے، پرندے اپنا گھونسلہ بنانا اور بہت خوبصورت طریقے پر بناتے ہیں۔ ایک تو ہم روزانہ اپنے گھر کے ارد گرد کئی گھونسلے دیکھتے ہیں، جیسے کبوتر کا ہو گیا، اور اس کے علاوہ کہ یہ بہت عام سے بہت سادہ انداز میں بنا دیتے ہیں۔ کچھ گھونسلے بڑے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں، جیسے گجراتی زبان میں ایک کہانی آتی تھی پڑھائی میں، سگرین و ماڑو، کتنی خوبصورت انداز میں وہ بناتی ہے۔
اسی طریقے سے آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں، وہ جو چھتا بناتی ہے، اتنے کمرے بناتی ہے اس میں کہ بادشاہوں کے مکانوں کے اندر بھی اتنے کمرے نہیں ہوں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، ہر ایک آدمی، ہر ایک خدا کی مخلوق اپنے کام پر لگی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا ہمارا پروردگار وہ ہے اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر مخلوق کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا، اس کو کیا کرنا ہے وہ بھی گائیڈنس اللہ نے، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی فرما دی۔ تو یہ سب چل رہے ہیں اپنے اپنے دائرے میں۔ اچھا، انسان کے ساتھ کیا ہوا؟ انسان کو بھی اللہ نے کیسی رہنمائی دی؟ آج بچہ پیدا ہوا ہے، ماں جیسے ہی اس کو گود میں لیتی ہے فوراً وہ ماں کی چھاتی کو تلاش کرتا ہے۔ کس نے سکھایا ہے اس کو؟ اچھا، پھر ماں کی چھاتی کو تلاش کر کے اس کو چوسنا کیسے ہے، دودھ کیسے کھینچنا ہے، وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ 6-8 مہینے 10-12 مہینے کا بچہ ہوا ہے، اس کے سامنے چپٹی بجائیے، اس کو ہنسائیے تو وہ ہنستا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ خوشی جب ملے تو اس وقت ہنسنا ہے اور غم اور تکلیف جب آوے تو یہ رونا ہے؟ اس کو کس نے بتایا؟ یہ تو ابھی 1 سال کا بچہ ہے۔ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہ تمام کے تمام کاریگری ہم سب کے پروردگار کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس کی زندگی ظاہری طور پر گزارنے کا طریقہ جب بتایا ہے، وہ زندگی جو روحانیت کے اعتبار سے اس کی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پر ہر انسان کو اس دنیا کے اندر ضروری ہوتی ہے کہ جب اس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام مخلوق کو جب بنایا ہے تو انسان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ بھئی کھانے، پیٹ بھوکا ہوا تو کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو اس نے انتظام کر لیا، بدن پر کپڑا نہیں ہے تو اس کے لیے لباس لے آیا، یہ بیمار کمزور ہوا دوائی علاج ساری چیزیں کروا لی، لیکن اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی تو اس کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو کون بتائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، بات دراصل یہ ہے انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ ہی بتائیں گے۔ اس لیے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کوئی مشین ایجاد کرتی ہے تو وہ کمپنی کے جو مالک ہوتے ہیں، وہ کمپنی کے اندر جو انجینئر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے اس مشین کو چلانا کیسے ہے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ مشین کام کیسے کرے گی، یہ مشین خراب کیسے ہوگی، یہ مشین درست کیسے رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشین کا بنانے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اب ہماری زندگی کیسے بہتر گزرے یہ ہمیں اللہ ہی سے معلوم کرنا پڑے گا اور اللہ ہی سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ ہم کیسے آپ کے پاس واپس آوے تو ہماری زندگیاں بہتر ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے 2 سلسلے اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کے گھروں میں واشنگ مشین ہوگی، جب ہم خریدتے ہیں اس کو مارکیٹ سے تو کیا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت 30-40 ہزار میں آٹومیٹک خریدی کے کپڑے یہاں سے ڈالے تو سیدھے سوکھ کے باہر نکلتے ہیں، لیکن جس دن ہم اس کو خرید کے لاتے ہیں، اس کا آرڈر دیتے ہیں ہم کمپنی میں جا کر، تو وہ ہمارے گھر پر جب آتی ہے مشین کے ساتھ کیٹلاگ بھی ہوتا ہے
ہمارے لیے بالکل نہیں ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو کمپنی اپنا ایک بندہ بھیجتی ہے کہ یہ آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتائیں گے کہ آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہم سب کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے ایک مثال دی، دنیا میں جتنی بھی مشینیں، انسان کار خریدتا ہے، ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے لیتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ پورے فیوچرز اس کے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ایسے استعمال کرنی ہے۔ اللہ نے جب اس دنیا میں انسان کو بھیجا، پہلے ہی دن سے اللہ کا یہ دستور ہے، اس کی زندگی کیسے بہتر ہوگی، اس کے لیے اللہ نے دو سلسلے، قرآن میں دو سلسلے دنیا میں چلائے ہیں۔ ایک اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی ہے، اور دوسرا اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ کتابوں کے اندر صاف صاف ہدایت، کتابوں کے اندر صاف صاف باتیں لکھی ہوئی ہے، لیکن ان باتوں کو امت تک صحیح معنی میں جو پہنچایا گیا ہے، ان باتوں کو کھول کھول کر جو واضح کیا گیا ہے، ان باتوں کی صحیح معنی میں جو رہنمائی کی ہے، وہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام نے وہ ساری کے ساری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس انسان کو ضرورت ایک ایسے آئیڈیل کی ہے، ایک ایسے رہنما کی ہے کہ جس طریقے سے مشین چلانے کے لیے بندے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کے لیے بھی کسی شخصیت کی ضرورت ہوگی۔ اب وہ شخصیت کون ہو، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم آئیڈیل کس کو بناوے، ہم فالو کس کو کریں، ہم نمونہ کس کو بناوے؟ آج دنیا میں کیا چل رہا ہے، ہر اداکار، ہر فلم ایکٹر اور ہر وہ شخص جس نے تھوڑا سا ہیلپنگ نیچر اس کے اندر آ گیا، یا کسی ایک فیلڈ کے اندر کوئی ماہر ہے، تو اس کو فالو کیا جاتا ہے دھڑلے سے، اس کو اپنا آگیوان سمجھ لیتے ہیں لوگ، اس کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ سمجھ لیتے ہیں، اس کو اپنا اسوہ سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں ہر دور میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجے، ہر دور میں آئے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی ہے، اللہ نے ان میں ایک ڈرانے والا، ایک پیغمبر، ایک اپنا خاص بندہ جن کو نبی کہتے ہیں، اللہ نے ضرور بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم میں ایک نبی جو انہی کی زبان جانتا ہے اور انہی کی بولی میں بات کر سکتا ہے، ایک ایسی پیغمبر کو، ایک ایسی شخصیت کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اپنی طرف سے بندوں کو بھیجا، خاص جو نبی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، دنیا میں جب بھی بگاڑ آیا، جب بھی گراوٹ آئی، اللہ نے سلسلہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آ رہے، حضرت لوط علیہ السلام آ رہے، حضرت ہود علیہ السلام آ رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے، حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے۔ اب ہوتے ہوتے وہ سلسلہ مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو سب سے قریبی اور سب سے نزدیکی اور آخری جو نبی بھیجے گئے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے پوری انسانیت کو اگر فالو کرنا پڑے گا، آئیڈیل بنانا پڑے گا، جن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آپ نمونہ ہے، اور آپ کو ہم فالو کریں تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو حضور سے بڑی محبت کرنے والے، لیکن ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ حضور ہی کو پوری انسانیت فالو کرے، یہ خوشگمانی کی وجہ سے نہیں کہتے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ایسی مکمل اور کامل ہستی آج تک دنیا میں تشریف نہیں لائی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی انسان کا آئیڈیل بننا اسی وقت ممکن ہے جس کو ہم فالو کر رہے، جب اس میں 4 باتیں موجود ہو۔ بڑی اہم کام کی چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کسی کو ہم فالو کر رہے ہیں، کسی کو ہم آئیڈیل بنا رہے، تو اس میں 4 باتوں کا ہونا بہت لازمی طور پر اور ضروری چیز ہے۔ نمبر 1، اس شخصیت کی پوری زندگی اور پوری تاریخ اور پوری ہسٹری وہ محفوظ ہو،
یعنی جب بھی کوئی انسان بعد میں آنے والا اگر اس کو پڑھنا چاہے تو اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہو ان کی زندگی. نمبر 1. نمبر 2، وہ شخصیت، ان کا جو پیغام ہو، ان کی جو باتیں ہو، صرف ان کے قریبی لوگوں کے لیے نہ ہو، ان کے علاقے والوں کے لیے نہ ہو، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ان کی باتیں ہو. سب انسان کو ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں اور برابر سرابر ایک نگاہ سے دیکھنے والے ہو. نمبر 2. نمبر 3، کسی بھی ہستی کو آئیڈیل اور فالو کرنے کے لیے جو تیسرے نمبر پر جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے، ان کی زندگی میں جب ہم غور کریں تو ہر گوشہ اور زندگی کا ہر حصہ ان کا رہنمائی کرتا ہو. یعنی یہ نہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص دینی رہنما ہے مثال کے طور پر، تو اب وہ صرف اور صرف عبادات کے لائن سے ہی وہ بات کر رہا ہے. نہیں، اگر دیکھنا چاہے کہ ایک آدمی جو باپ ہے تو وہ باپ والی ہدایت بھی ان سے ملتی ہو، بیٹے والی ہدایت بھی ان سے ملتی ہو. یعنی زندگی کا ہر گوشے میں آنکھ بند کر کے انسان کو ضرورت پیش آئی کہ اب یہ سامنے میرے یہ موقع آ گیا ہے، اب میں کہاں تلاش کروں، تو وہ سب باتیں ان کی زندگی میں موجود ہونی چاہیے. نمبر 3. نمبر 4، آئیڈیل ہونے کے لیے جو ضروری ہے، ان کی زندگی ایسی ہو ہر انسان اس کی اتباع کر سکتا ہو. یعنی انسان کے بس سے باہر نہ ہو، یعنی وہ انسان ہو، نہ یہ کہ دیوتا ہو، نہ یہ کہ اوتار ہو خدا کا، بھگوان کا اوتار ہو، یہ نہیں ہو، بلکہ وہ انسان ہو جن کو دیکھ کر ان کو اتباع کی جا سکے. یہ 4 باتیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ اس ہستی کو، اس شخصیت کو فالو کیا جائے گا. اب آئیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی پوری مکمل باتوں میں ان 4 باتوں کو تلاش کرتے ہیں. نمبر 1، آپ کی سیرت اور آپ کی ہسٹری اور آپ کی تاریخ پوری کے پوری محفوظ ہو. کیسی محفوظ ہے؟ اچھا، آپ کی ہسٹری اور آپ کی تاریخ پڑھنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں جو صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ، پوری ہسٹری بالکل کھول کے بیان کرتی ہے. نمبر 1 کتاب اللہ، قرآن مجید، اور نمبر 2 سنت رسول اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن کیسا محفوظ ہے، کیسا محفوظ ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. رہتی دنیا تک قرآن نہیں بدلا. ارے نقطہ اس کا چینج نہیں ہو سکتا ہے، دنیا لاکھ پٹک کے مر جاوے اس کے اوپر، پورے کے پورے جو قرآن کے نسخے ہیں اس کو بدل دے وے، ایڈیشن نیا چھپوا دے وے، لیکن جو سینوں میں چھپ چکا ہے اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو ایک تو قرآن اتنی محفوظ ہے ہمارے سامنے کہ 1450 سال پہلے حضور پر جو نازل ہوا وہ من وعن، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا صحابہ کو پڑھ کر سنایا اس کے الفاظ نہیں، حتیٰ کہ حضور کہاں رکے تھے، کہاں آیت کی تھی، اس کو پڑھنے کا لہجہ کیسا تھا، اس کو بتانے کا انداز کیسا تھا، وہ بھی محفوظ ہے. یہ قرآن اتنا محفوظ ہے. اور دوسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیے ہوئے آپ کی پوری ہسٹری کو، وہ ہے حدیث، حدیثوں کا ذخیرہ. اللہ کا اتنا احسان ہے، یعنی ہم اگر تکبر کرنا جائز ہوتا تو اس پر ہم کر سکتے تھے. دنیا کے کسی آئیڈیل، دنیا کے کسی بڑی شخصیت، دنیا کے کسی بڑے آدمی کی تاریخ، ہسٹری پوری لکھی ہوئی موجود ہوگی، لیکن یہ کہا جاوے کہ یہ بہت معتبر ذریعے سے ہیں، اتنا نہیں کہا جا سکتا ہے. بھئی ایک آدمی کے دل میں بات آئی، اس نے لکھ دی ہوگی، 2 4 10 آدمیوں نے لکھ دی ہوگی، لیکن لاکھوں کی تعداد نے اس میں غور کیا،
یہ حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بخاری شریف کی پہلی حدیث، اور وہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے۔ اب یہ حدیث آج ہم یہ بیان کرتے کہ حضور نے یہ فرمایا، ہم نے تو سنا نہیں، تو ہم تک یہ پہنچی کیسے؟ صحابہ کرام کا ایک مجمع اس کو سننے والا تھا، بعد کے دور میں تابعین کو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ بات سنائی اور فرمایا ایسی ہی حدیث فلاں اور صحابی نے بھی بیان کی ہے اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ہم اس مجلس میں موجود تھے۔ یعنی کئی سارے گواہ اس زمانے میں تھے، بلکہ حضور کے زمانے میں ہی حدیث لکھنا چالو ہو گئی تھی، اور بعد کے دور میں تو بڑی مضبوطی کے ساتھ لکھی گئی، حتیٰ کہ کوئی حدیث آتی اور کوئی یوں بیان کرتا کہ یہ حدیث ہے تو اس سے سند مانگی جاتی تھی کہ ایسے ہی کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے کہ یہ حدیث ہے، بلکہ اس کی سند کہ یہ آپ نے کن سے سنی ہے، کہاں ان سے سنی ہے۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی جھوٹ، کوئی تہمت، کوئی غیبت ہوتی تو ان سے حدیث ہی نہیں لیتے تھے، محدثین ان سے حدیث لیتے ہی نہیں تھے۔ اتنے معتبر ذریعوں سے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلی بات کہ کسی کے آئیڈیل بننے کے لیے ان کی زندگی کا پورا محفوظ ہونا ہے، تو ہمارے سامنے تو ہمارے نبی کی زندگی کیسی محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ ایک راوی روایت کرتے ہیں، میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنی جب حضور بیان فرما رہے تھے، تو میں آپ کی داڑھی کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ کے بالوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، جس میں 17 بال سفید تھے۔ 17 بال، اتنا نوٹ کیا، ایسی محبت، اتنی محفوظ آپ کی سیرت۔ ظاہر سی بات ہے آئیڈیل بننے کے لیے ان کی سیرت، حتیٰ کہ بہت ساری وہ باتیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میری ایک تو باہر کی زندگی ہے، اس میں آپ مجھے کچھ بھی کہو، لیکن میری پرائیویٹ گھریلو لائف، اس میں بولنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں آپ بولیں گے تو میں نہیں سنوں گا، اور میں اس کو سب کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف، گھریلو زندگی، امی عائشہ، امی خدیجہ اور ان ازواج کے ساتھ، وہ بھی امت کے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ حضور نے جب مکہ والوں کے سامنے یہ بات بیان کی کہ میں نبی ہوں، تو سب سے بڑی دلیل جو حضور نے پیش کی، ہم میں سے تو کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نبی ہوں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے میں پچھلے 40 سال تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، میری زندگی میں ایک نقطہ رکھنے کی تمہارے لیے کوئی گنجائش ہے؟ ہم اگر نیک بن گئے، ہم عبادت گزار بن گئے، پچھلی زندگی کہا کہ دیکھو پیچھے کے 40 سال ہے نا وہ بھول جاؤ، 45 سال بھول جاؤ، اس کے بعد سے تو الحمدللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی اگر ہم بڑے نیک ہو پھر بھی ہم شک شبے میں، پتہ نہیں کچھ ہو گیا ہو تو کبھی۔ لیکن یہ بات کہ جن کی زندگی اتنی محفوظ، یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو پہلی بات آپ کی سیرت بڑی محفوظ، دوسری بات آپ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی نسل کو آپ نے خاص نہیں کیا، کسی رنگ والے کو آپ نے خاص نہیں کیا، کسی علاقے والے کو آپ نے خاص نہیں کیا، بلکہ قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ تو پوری عالم انسانیت کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سب کے اوپر آپ رحم کرنے والے ہیں۔ ورنہ دوسرے رہنماؤں دنیا کے دوسرے کہ بھائی ہم تو صرف اپنی برادری کی فکر کریں گے، ہم تو اپنے لوگوں کی فکر کریں، ہم تو رنگ اور نسل کو دیکھتے ہیں، ہم تو یہ کالے اور گورے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب حضور کے دربار میں دیکھتے ہیں تو حضرت بلال جو کالے کلوٹے ہیں، حبشہ کے رہنے والے، وہ بھی موجود ہے، روم کے حضرت صہیب بھی موجود ہے، فارس کے حضرت سلمان بھی موجود ہے، دور اور قریب کے صحابہ بھی موجود ہیں، بنی اسرائیل کے یہودی حضرت عبداللہ بن سلام بھی موجود ہے۔ یہ سارا کے سارا حضور کا مجمع یہ بتا رہا ہے آپ کے یہاں پر سب کا درجہ برابر تھا۔ یہ دوسری بات، آئیڈیل بننا ہے، اگر کسی کی ذات آئیڈیل ہے تو وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہو۔ تیسری بات جو ضروری ہے کہ ان کی سیرت اور ان کی پوری زندگی انسان کے ہر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ جو اس کی زندگی میں پیش آتا ہے یا بڑے سے بڑا واقعہ، ہر جگہ پر وہ رہنمائی کرتی ہو۔
حضور کی زندگی میں دیکھیے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں ہے وہ بھی ملتی ہے، جلوت میں ہے وہ بھی بات ملتی ہے، آپ بزرگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے، آپ رزم میں ہے یا بزم میں ہے، دشمنوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہیں یا مقدمے کے فریق ہے، اور تخت کے اوپر اگر کوئی بیٹھا ہے یا اگر کوئی ماتحت ہے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا حضور کی زندگی میں موجود ہے۔ استاذ ہو، طالب علم ہو، تجارت کرنے والا ہو، یا اسی طریقے سے اللہ سے راز و نیاز رات کو رونے والا ہو، اسی طریقے سے اگر وہ خوشی میں ہے، غم میں ہے، کامیاب ہو رہا ہے، ہار رہا ہے، شکست ہو رہی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر ہے، یا اگر کوئی بیمار کو پوچھنے کے لیے جا رہا ہے یا جس بیمار سے پوچھا جا رہا ہے، اگر کوئی تجارت اور کاروبار اور بزنس کر رہا ہے، اگر کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اگر کوئی مزدور ہے، اگر کوئی اجرت کرنے والا ہے، اگر کوئی قرض دینے والا ہے، اگر کوئی قرض لینے والا ہے، اگر کوئی دولت مند ہے، اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی سفر میں ہے، اگر کوئی حضر میں ہے، اگر کوئی عالم ہے یا اگر کوئی جاہل ہے، اگر کوئی جوان ہے یا کوئی بوڑھا ہے، کوئی گنہگار ہے یا بہت زیادہ نیک ہے، یہ سب موقعوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ تیسری بات جس کے اندر فالو کریں جس آئیڈیل میں۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن کو انسانیت فالو کرے ان کی زندگی میں، چوتھی ان کی زندگی قابل اتباع ہو، ہر انسان فالو کر سکتا ہو۔ اب دیکھیے نا دوسرے مذاہب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھئی فلاں دیوتا ہے یا وہ اوتار ہے، وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کے بس ہی میں نہیں ہے۔ جیسے بعض مرتبہ ما فوق العادت، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے کر دیا، جیسے کسی انسانیت کسی شخص کا کوئی عضو ٹوٹ گیا ہے، اب اس میں کوئی اور عضو کو، کوئی اور حصے کو لگا دیا، یا کوئی پہاڑ لے کر اڑ رہا ہے یا کوئی زندہ کر رہا ہے یا اب یہ انسانیت کے بس ہی میں نہیں، اب ان کو فالو کیسے کرے؟ لیکن وہ ہستی جو کبھی بیمار بھی ہو رہے ہیں، کبھی بھوک سے بھی پریشان ہے، جن کے بیوی بچے گھر میں بھوکے موجود ہے، کبھی وہ دشمنوں کے مجمع میں بھی موجود ہے، کبھی وہ یوں بھی فرما رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، یعنی ان کی زندگی ایسی زندگی ہے ہر انسان جب دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی مجھے آپ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے، یعنی انسانیت کے بس سے باہر یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں یہ چار باتیں ہیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہے تو وہ قابل اتباع ہے، ان کو فالو کیا جاوے گا، اور یہ ہم سب کے نبی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چاروں باتیں کامل، اکمل اور مکمل طریقے پر موجود ہے۔ اسی لیے ہم خوش فہمی کی بنیاد پر نہیں، ہم صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہم بصیرت کی بنیاد پر دنیا دیکھ کر اور دنیا کے لوگوں کو دکھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی ہستی جس کو سب کا غم، سب کا دکھ اور سب کے لیے قابل اتباع ہو، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔